تو بٹ صاحب اب یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی ساری صورتحال ہے کہ ابھی ہم عدالتی طور پہ اپنا حق تو ہم نے حاصل کر لیا ہے، لیکن اوور آل اب دیکھتے ہیں کہ یہ سپیس کیا بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے، یا آپ کو کیا لگ رہا ہے فیوچر میں بھی؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح کوئکلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے حکم پر عمل درآمد ہوا اور انہوں نے اپنے حکم پر عمل درآمد کرایا، اس کے بعد مجھے کوئی ایسا امکان نظر نہیں آتا کہ اے آر وائی کی نشریات روکنے کی کوشش کی جائے، اے آر وائی کو پر مزید کوئی پابندی لگائی جائے۔ تو اس لیے یہ تو بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ 2 ماہ پہلے جب اے آر وائی بند کیا گیا تو اس وقت تو انہوں نے 2 گھنٹے کا نوٹس دیا تھا، اور اس دفعہ انہوں نے 1 گھنٹے کا نوٹس دیا تھا کہ جب پیمرا کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے تو بند نہیں کیا، تو انہوں نے کہا جی بھائی میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا تھا کہ بند اگر آپ نے نہیں بھی کیا تو چینل کھلوانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور جائیں اور 1 گھنٹے کے اندر یہ کر کے واپس آئیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اے آر وائی انشاءاللہ تعالی اسی طرح بحال رہے گا، اور جس طرح سیلاب زدگان کی آواز بنا ہوا ہے، اے آر وائی لاکھوں کروڑوں لوگوں کی امیدوں کا مرکز بنا ہوا ہے، تو ان کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ 4000 خاندانوں کی دعائیں تو تھی ہی، لیکن وہ بھی ساتھ ہیں۔ اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ جو ٹریک ریکارڈ ہے کہ پریس فریڈم کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، شہری آزادیوں کے حوالے سے، فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے، جب تک چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں اس وقت تک تو مجھے شور ہے کہ انشاءاللہ تعالی اے آر وائی اسی طرح چلتا رہے گا۔ پیمرا کے کردار کے بارے میں انصاری صاحب، آج بھی اس دن بھی بڑی جھاڑ پلائی پیمرا کو، اور پچھلی مرتبہ بھی یہ ریگولیٹری باڈی ہے، اس کے جو بھی جواب آج تک ہم نے عدالت میں دیکھے ہیں بڑے وہ ایک کیا بولے مضحکہ خیز ان کی پوزیشن ہوتی ہے۔ تو یہ ریگولیٹری باڈیز نہ کوئی مضبوط ہونے دیتا ہے، اور جو بھی حکومت ہے پھر اس کے طریقے سے استعمال کرتی ہے اپنے پسند یا ناپسند کے چینل کی آرم ٹویسٹنگ کرنے کے لیے۔ بالکل ماریا، آپ نے ٹھیک کہا کہ پیمرا ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے، لیکن یہ ایک وزارت اطلاعات کی ایک باڈی بن گئی ہے کہ وہ جس طرح چاہتے ہیں وہ ان کو چلا لیتے ہیں۔ اور دیکھیں پیمرا جس طرح ایئر وائی کی اتنی لمبی 3 ہفتے کم از کم ایئر وائی بند رہا، اس کی نشریات باقی کروڑوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پیمرا نے جس طرح سندھ ہائی کورٹ نے پہلے آرڈرز کیے پیمرا کو کھولنے کے، پیمرا کا یہ کام نہیں ہے جو پیمرا کام کرتا ہے۔ پیمرا گورنمنٹ اپنے ریموٹ کنٹرول سے چلاتی ہے اور وہ چل رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ کا پہلا ایئر وائی کی بندش کو ختم کرنے کا، اس کے بعد آج جس طرح بٹ صاحب نے بتایا کہ اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو آج کیا، اور انہوں نے بھی آج بڑی زبردست بات کی۔ میں عدالت میں تھا، انہوں نے آرٹیکل 19 اور 19A کی بات کی۔ انہوں نے کہا دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحافی کوئی خدا نخواستہ کو قتل کر دے یا کوئی چوری کر لے، آپ سپیچ کی بات کرو، فریڈم آف سپیچ کی میں نے بات کی ہے۔ دیکھیں اس میں اگر آپ کسی صحافی کو ہراساں کرتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہوگا۔ اور یہ کسی طرح انہوں نے 2-4 مثالیں بھی دی کہ آپ کسی صحافی کو گولی لگ جاتی ہے، کسی کو اغوا کر لیتے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ تو آئین اجازت نہیں دیتا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا اس ملک میں آئین کی پوری بالادستی ہے، کیا آئین ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیمرا جو ہے اس کا جو کردار ہے وہ پیمرا اپنا اس طرح کا کردار ادا نہیں کر رہا، اور پیمرا کو چاہیے کہ اگر وہ باڈی ہے تو وہ کام کرے کہ جو پیمرا رولز ہیں، جو پیمرا کی اتھارٹی جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اس کے تحت تو وہ چلتے نہیں ہیں، وہ صرف احکامات پہ چلتے ہیں، وہ SMS پہ چلتے ہیں، وہ واٹس ایپ پہ چلتے ہیں، اور جو انہیں کہا جاتا ہے وہ شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح تو کارکنوں کا جتنا ہزاروں لوگ جس طرح وابستہ ہیں ایئر وائی فیملی سے 4000، تو دیکھیں نا یہ ہمارے شیک ہو جاتا۔ تو یہ سارا پیمرا کو چاہیے کہ جو ان کے رولز قانون اجازت دیتے ہیں وہ کام کریں، وہ بالکل وہ کام نہ کریں جو وہ ان کو کنٹرول سے چلایا جاتا ہے، وہ کنٹرول سے نہ چلیں اور اپنے حدود پہ رہ کے چلیں۔ اور اس طرح تو جب اگر میرٹ پہ تعینات ہوں اور کوئی بطور فیورز نہ یہ پوزیشنز ڈول آؤٹ کی جائیں، تبھی ہم کوئی اداروں کی مضبوطی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ گھمن صاحب کے پاس آنے سے پہلے چونکہ ایک اور بھی مینشن کیا انہوں نے، صحافیوں پر مقدمات کے کیس کے حوالے سے جو پٹیشن PFUJ لے کر گئی ہے
اس میں جو آج سماعت ہوئی اس دن 2 دن روز پہلے بھی جو ریمارکس تھے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھے، بلکہ میرا خیال انٹروسپیکشن کی بھی بڑی ضرورت ہے صحافتی برادری کو خود بھی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب اس کیس کی سماعت چیف جسٹس عطا من اللہ صاحب نے کی تو انہوں نے ایک ریمارکس دیے اس موقع پہ کہ صحافیوں کے لیے ہر وقت خوف اور دہشت کا ماحول کیوں ہے. گزشتہ چند سالوں سے لگتا ہے سب سے بڑا جرم بولنا ہے. کوئی غلط بات کرے تو آپ پکڑیں مگر پورا چینل بند کرنا درست نہیں. یہ اچھا ہے کہ چینل بحال ہو گیا. اس موقع پہ ریمارکس چیف جسٹس نے اس عدالت کے سامنے مزید کوئی درخواست نہ آئے. صحافیوں کی پکڑ دھکڑ سے کچھ نہیں ہوگا، درست سپیچ ہو یا غلط، اب اس کو بند نہیں کیا جا سکتا. اقدام سے بتائیں یہاں ایک حکومت ہے جو آزادی اظہار کو یقینی بناتی ہے. یقینی بنائے آزادی اظہار پر کوئی پابندی نہیں ہو. عدالت سمجھنے سے قاصر ہے کہ صحافیوں کے لیے خوف کا ماحول کیوں ہے. پکڑ دھکڑ اور تھانے داری سے کچھ نہیں ہو سکتا. آج کے زمانے میں زبان بندی نہیں کی جا سکتی. حکومتیں آزادی اظہار سے کیوں گھبراتی ہیں؟ اس سے تو احتساب ہوتا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو صحافیوں کو ہراساں گرفتار کرنے سے روک دیا. عدالت کو وزیر اعظم وفاقی حکومت پر اعتماد ہے کہ وہ خوف کو ختم کریں گے. 3 سال پہلے، یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے، 3 سال پہلے آپ اکٹھے ہوتے، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا ہوتا تو آج یہ نہ ہوتا. اس موقع پہ چیف جسٹس عطا من اللہ صاحب نے کہا، خبر صاحب عدالت میں اس دن میں بھی تھی اور آج بھی جو عدالت کا یہ موڈ تھا اس میں انہوں نے ذکر بھی کیا کہ جی کچھ 3 صحافیوں نے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں ایسی بات کر دی ملاقاتوں کے حوالے سے، تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو کرنے دے ایسی باتیں. یہ عدالت کنٹمپٹ پہ یقین نہیں رکھتی. جو خبر غلط ہوگی وہ غلط ہوگی. مطلب انہوں نے اس میں یہ نہیں کہا کہ ان کا بولنے کا حق چھین لینا چاہیے، حالانکہ وہ ڈائریکٹلی ان کی ذات کے اوپر انہوں نے رکھ کے نشانے لگائے تھے اور خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے وی لاگز اور سٹوریز انہوں نے کی تھی. ماریا، آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے اپنے پروگرام کے ذریعے وہ تمام دوست احباب جو میرے گھر تشریف لائے میرے والدہ کے انتقال کے بعد تعزیت کے لیے، ان کا شکریہ. بیرون ملک کے اندر سے ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے تعزیت کی، تو تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ جو اس دکھ کی گھڑی میں میرے ساتھ شریک ہوئے. بائی چانس آج میں عدالت میں موجود تھا بٹ صاحب کے ساتھ. اور جو ایک چیز جو بات کی چیف جسٹس صاحب نے وہ یہ تھی کہ موجودہ دور میں آپ کوئی بھی انفارمیشن ہے، کوئی سپیچ ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے. اتنے زیادہ میڈیمز اویلیبل ہیں کہ کسی نہ کسی ذریعے سے خبر نکل جاتی ہے. کسی نے کوئی بات کرنی ہے اچھی یا بری، وہ لوگوں کے سامنے چلے جانی، تو لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ کون اچھی بات کر رہا ہے یا کون بری بات کر رہا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ آئین اور قانون کے تحت کچھ فوربیڈن ایریاز ہیں، اس کے اوپر ضرور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اگر کوئی بھی شخص کو غلط بات کرتا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کو فالو کیا جانا چاہیے اور اس کے ذریعے جو بھی جزا اور سزا کا کانسیپٹ ہے اس کی عملداری ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ملک میں آئین کی تمام لوگ بات کرتے ہیں لیکن آئین آن گراؤنڈ اس کی ایکچوئل امپلیمنٹیشن ہے، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ابھی ہمیں بہت زیادہ سفر طے کرنا ہے. اور کسی بھی جمہوریت میں جب تک فری سپیچ نہیں ہوگی یہ کام نہیں ہو سکتا. اور خاص طور پر یہ جو صحافیوں کے حوالے سے بات کی، اور بالکل میں پوری طرح متفق ہوں کہ اگر صحافی اکٹھے ہو جائیں، یہ جو لڑائی جھگڑا ہے، ایک کو مار پڑ رہی ہے تو دوسرا کہتا ہے اچھی بات ہے ان کو مار پڑ رہی ہے، پھر جب اس کو مار پڑتی ہے تو جن کو پہلے مار پڑتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اچھا ہماری طرف جب ہمیں مار پڑی تھی تو یہ لوگ بڑے مطمئن تھے تو اب ان کو مار پڑ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور چیف جسٹس صاحب نے بڑا واضح کہا کہ اگر آپ لوگ اکٹھے ہوتے، کیوں بٹ صاحب، تو یہ آپ کو آج جو حالات جن کا آپ کو سامنا ہے یہ ان کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑتا. تو برائے مہربانی انہوں نے صحافی ہماری ریپرزینٹیٹیوز الیکٹڈ باڈیز ہیں ان کو کہا آپ بیٹھیں بات کریں اور ایک طریقہ کار کو میکانزم طے کریں تاکہ فیوچر کے اندر جو ہے اس طرح کے مسائل پیدا نہ ہوں. اور بڑا زبردست کمپریہنسو انہوں نے جو ڈائریکشن دی کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی طرف سے میرے سامنے کوئی پٹیشن نہیں آنے والے دنوں کے اندر سامنے آنی چاہیے. مسائل ہیں ان کو حل کریں. اور یہ جو ٹیربل سینس آف فیئر جو آپ نے پھیلایا ہوا ہے کہ جی صحافی جس مرضی صحافی کو پکڑ لیں بند کر دیں، اور ماضی میں آپ کو پتا ہے اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ 2-3 واقعات ہوئے، اس کے اوپر ابھی تک انویسٹیگیشن پینڈنگ ہے، کچھ نہیں پتا چلا کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، نام بھی لیے گئے. اور میرے خیال میں جتنی تعریف کی ہونی چاہیے میرے خیال میں کم ہے. چیف جسٹس صاحب نے آج جو ریلیف دیا، اور خاص طور پر دیکھیں اظہار رائے کے حوالے سے
جب آزادی نہیں ہوگی تو پھر میرے خیال میں یہ کسی کے حق میں بھی نہیں ہے